الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد فبسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا أدلكم على ما ينجيكم من عدوكم ويدرككم أرزاقكم تدعون الله في ليلكم ونهاركم فإن الدعاء صلاح المؤمن رواه أبو يعلى. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله حي كريم يستحيي من عبده أن يرفع يديه فيردهما صفرا ليس فيهما شيء. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله عز وجل يستحيي من ذي الشيبة المسلم إذا كان مسددا لزوما للسنة أن يسأل الله فلا يعطيه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کے کرم سے آج کے اس تیسری نشست میں دعا کا جو عنوان گزشتہ کچھ احکامات کے ساتھ ہم سماعت کر چکے ہیں، کچھ مزید اپنے سبق کو آگے لے جانا چاہوں گا. آج میرا دل تھا کہ میں رخصت لے لوں. اللہ کی طرف سے اچانک ہی میرا گلہ اندر سے زخمی ہے اور بخار، تو شاید میں لہجے کی گرمی تو آپ تک نہ پہنچا سکوں. البتہ رسول پاک علیہ السلام کے کلام کا فیض ہم سب حق رکھتے ہیں کہ اپنی جھولیاں پسار کر حاصل کر سکیں. دھیمے دھیمے انداز میں اور میٹھے میٹھے کلام میں اپنا سبق ہم ضرور سیکھ ہی لیں گے. دعا کے متعلق میں نے عرض کیا تھا کہ مذہب میں دعا کو بڑی اہمیت دی گئی ہے اور تقدیر بدلنے تک آپ نے روایت ملاحظہ فرمائی کہ دعا کردار ادا کرتی ہے. آج کی نشست میں جو سب سے پہلی روایت میں آپ کے سامنے لانا چاہوں گا، اس میں مذہب کے اور عنوانات کی طرح رسول پاک علیہ السلام نے بھی دعا کا عنوان تبدیل کیا.
ہاں جی، مذہب میں یہ زبردست توجہ کے لائق عنوان ہے کہ ایک عبادت چل رہی ہوتی ہے، اس کا ایک نام بھی چل رہا ہوتا ہے، لیکن اچانک کچھ ایسا ہوتا ہے کہ رسول پاک علیہ السلام جو اس کا پہلا نام ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہی ہے، ایک نیا نام اس عبادت کو عطا فرما دیتے ہیں۔ میں اس کی مثال آپ کے سامنے لانا چاہوں گا۔ آج بھی آپ قرآن حکیم کی تلاوت کریں تو جہاں 28واں سپارہ ختم ہو اور 29واں سپارہ شروع ہو، تو میں نہ بھی کہوں تو آپ جانتے ہیں ایک سورت ہے جس سورت کو سورہ ملک کہا جاتا ہے۔ یہ نام تقریباً ہر مسلمان کی سماعت سے کہیں نہ کہیں گزرا ہے، سورہ ملک۔ تو اس کا نام چل رہا تھا، یہ سورت ملک ہے، صحابہ بھی اسے اسی نام سے پہچانتے تھے، لیکن آج ایسا ہو گیا، صحابہ کہنے لگے کہ ہے یہ سورت ملک لیکن ہم اسے سورت ناجیہ کہیں گے، یا اسے سورت منجیہ کہیں گے۔ دونوں الفاظ آئے، ہے سورت ملک لیکن ہم اس کا نام بدلیں گے اور بدل کر یا اسے سورت الناجیہ کہیں گے یا پھر اسے سورہ منجیہ کہیں گے۔ کیا ہوا تھا جو ضرورت پیش آئی کہ اس سورت کا ایک اور نام بھی ہونا چاہیے؟ کیا ہوا تھا؟ سفر سے واپسی تھی، رسول پاک علیہ السلام نے پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا۔ عادت مبارک کہ رات کے وقت گھروں میں داخل نہیں ہونا۔ بڑی حکمتیں ہوتی تھی حضور کی کہ رات کا جب ایک پہر گزر جائے تو مجاہدین راستے میں کہیں رک جاؤ لیکن گھروں میں نہ جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ تم اپنے گھروں میں کوئی ایسی ناپسندیدہ چیز دیکھو اپنی بیویوں کے معاملے میں جو تمہارے درمیان نفرت کا باعث بن جائے۔ تو رات کاٹ لو کہیں باہر، تو صبح پیغام بھجوا کر مدینہ کی گلیوں میں اعلان ہوگا کہ مجاہدین آ گئے ہیں، تو پھر صحابہ گھروں میں جایا کرتے تھے۔ آج بھی ایسا ایک سفر حکم جاری ہوا کہ خیمے لگا دیے جائیں۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ جہاں میں نے خیمہ لگایا تو خیمے کے اندر میں تھا اور تو کوئی بھی نہیں تھا۔ تو رات کا ایک حصہ گزرا تو میں نے آواز محسوس کی، میرے خیمے کے اندر سے آواز ہے، کوئی شخص ہے تو وہ پڑھ رہا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ کوئی صاحب پڑھ رہے ہیں۔ اب میں حیرت ناک بھی ہوا کہ میں تو نہیں پڑھ رہا تھا، یہ آواز ہے بھی میرے خیمے سے۔ خیر رات تو کٹ گئی، صبح ہوئی تو میں نے حضور کی دربار میں یہ عرض کر دی، حضور میرے خیمے میں یہ ہوا۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ جو صاحب ہر رات سونے سے قبل، مغرب کے بعد، عشاء سے پہلے، عشاء کے بعد، سونے سے قبل بستر پر لیٹ کر سورت ملک پڑھ لیتا ہے تو اس کی برکت سے اللہ اسے قبر کا عذاب ہونے ہی نہیں دیتا ہے، وہ قبر کے عذاب سے بچا لیا جاتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا یہ صاحب زندگی میں پڑھا کرتے تھے سورہ ملک، تو اللہ پاک نے انہیں یہ جزا عطا فرمائی ہے کہ جب بھی کوئی قبر ہلارا مارنا چاہتی ہے تو سورت ملک سامنے آ جاتی ہے، اور سامنے آنے کا جو نقشہ رسول اللہ نے کھینچا وہ نقشہ یہ تھا کہ جیسے ہمارے پنجاب میں کہتے ہیں مرغی نے کڑک مل لئی، مرغی نے کڑک مل لئی، یعنی وہ انڈوں پر بیٹھتی ہے تاکہ بچے نکالے۔ تو حضور نے فرمایا جیسے بچے نکل آئیں تو کوئی شخص اس کے بچوں کے قریب ہو تو مرغی پر پھیلائے اور بچوں کو اندر ایک دم سے چھپا لے، یہ منظر ہم میں سے ہر ایک نے دیکھا ہے۔ تو میرے حضور نے فرمایا جو سورت ملک پڑھنے کی عادت ڈالتا ہے وہ قبر میں جب جائے گا اگر اللہ کا عذاب آیا بھی نا تو یہ سورت مرغی کے پروں کی طرح پر پھیلا کر کے تو میت کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ تو صحابہ نے کہا بس ہم نے اس کا نام ڈال دیا، یہ سورت ملک بھی ہے، یہ سورت منجیہ بھی ہے، یہ سورت نجات دینے والی بھی ہے۔ بعض اوقات ایک ہی حدیث
سمجھاتے سمجھاتے وقت کافی سارا درکار ہو جاتا ہے. میں نے ایک مثال کہی، ورنہ عنوانات کا رش ہے کہ چیز تھی تو کوئی اور، لیکن اس کا نام بدل دیا گیا. مثلاً آپ ایک اور مثال دیکھیں، حوالہ اس کا حضرت امام فخر الدین رازی کا ہے. قرآن حکیم کی سب سے پہلی سورت اسے سورۃ الفاتحہ کہا جاتا ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. سورۃ الفاتحہ اس کا نام چلتا ہے. لیکن آپ کو سن کر حیرت نہیں ہوگی، اس سورت کے 22 نام ہیں. اسے ام القرآن بھی کہا گیا، اسے سورۃ الفاتحہ بھی کہا گیا، اسے سورۃ الشفاء بھی کہا گیا، اسے سورہ سبع مثانی بھی کہا گیا. اس سورت کو سورۃ الدم بھی کہا گیا. یہ سورۃ الدم، یہ وہی لفظ ہے جو ہم بولتے ہو مولانا دم ڈال دو، یہ وہی لفظ ہے دم. تو اسے سورۃ الدم بھی کہا گیا. اب تھی تو فاتحہ. اچھا، فاتحہ کہنے کی وجہ تو یہ تھی کہ قرآن جب کھولتے ہیں تو کھولنے پر سب سے پہلے یہ سامنے آتی ہے، اس کے ذریعے قرآن کھلتا ہے. تو فاتح، فتح، کھولنا، فتح الباب، اس نے دروازہ کھولا. یا جو آپ کہتے ہو میں ناکام ہوا یا فتح پائی، وہ فتح پائی کا معنی بھی یہ ہوتا ہے کہ مقصد تمہارے سامنے کھل گیا، تم مقصد تک جا پہنچے. فتح، سورۃ الفتح اسی سے ہے کہ مکہ فتح ہو گیا. تو اس کا نام تو سورۃ الفاتحہ تھا. لیکن یہ دیکھو آج حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی قیادت میں چند صحابہ ایک مختصر سفر پر ہیں. تو ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو بھوک نے ستایا. تو آپ اپنے اصحاب کو لے کر بستی کے سردار کے پاس گئے اور کہنے لگے ہم تو مہمان ہیں، ہمیں کچھ کھلاؤ. وہ بڑا بے مروت انسان نکلا بستی کا سردار. کہنے لگا بھاگ جاؤ یہاں سے، کوئی مہمان نوازی نہیں، ہم کچھ بھی نہیں دیں گے آپ لوگوں کو. لیکن اللہ رب العالمین قادر ہے، وہ چاہے تو تمہارا رزق تمہارے دشمنوں کے ہاتھ سے بھی تمہیں پہنچا سکتا ہے. یہ بات یاد رکھنے والی ہے، وہ چاہے تو تمہارے دشمنوں سے نکال کر وہ تمہیں رزق پہنچا سکتا ہے. صحابہ پاک حضور کی تعلیم تھی ایسے لوٹ مارنا مچایا کرو. بستی سے ہٹے اور ایک جگہ آ کر قیام کر لیا. ادھر اللہ کا اہتمام قدرت، ایک بچھو کو اللہ نے مسلط کر دیا کہ بستی کے سردار کو ذرا ڈنک لگاؤ. بچھو نے ڈنک لگایا، چیخ اٹھی، درد نے بے حال کیا. علاج، ڈھونڈو، حکیم ہوئی. تو پاس بیٹھے ایک شخص نے کہا کہ سردار لگتا ایسے ہے کہ وہ جو لوگ آئے تھے ان کے چہرے بڑے پاکیزہ تھے، اگر وہ کچھ کر دیں تو آپ کے درد کا افاقہ ہو سکتا ہے. سردار کے دل میں بھی بات آئی کیا اللہ نے ڈالی. اس نے اپنے نمائندے بھیجے اور کہا کہ پتہ کرو ان میں سے کوئی دم ڈالتا ہے. ابو سعید کے پاس وہ لوگ آئے تو کہا دم ڈالتے تو ہیں لیکن فری نہیں ڈالتے، ہم کچھ لیتے ہیں تو پھر دم ڈالتے ہیں. یہ اصل میں عفظ نہیں تھا، یہ معاوضہ نہیں تھا، یہ اصل میں ان کو سزا تھی. اور چونکہ وقت نہیں ہے تو اس سزا کے پیچھے بھی ان کا ایک عہد تھا، معاہدہ جو انہوں نے رسول اللہ کے ساتھ کیا ہوا تھا. میں اس کو 2 جملوں میں عرض کر دیتا ہوں. اسلام نیا جب مدینہ میں رونق افروز ہوا تو بہت ساری احتیاطی تدابیر میں سے ایک یہ بھی تھی کہ رسول پاک علیہ السلام نے وہ ارد گرد کے بستیوں والوں سے یہ کمپرومائز کیا تھا کہ ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے. وہ ڈرے تو ہوئے تھے کہ مسلمان خالی ہاتھ بھی ہوں تو مار کر رکھ دیتے ہیں، جب یہ ببر شیروں کی طرح میدان میں نکل آئیں، ڈرے تو ہوئے تھے. تو حضور نے فرمایا ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، بس بات یہ ہے کہ جب ہمارے مسافر یہاں سے گزریں تو اس کچھ نہ کہنے کے بدلے میں تم انہیں مہمان نوازی کر دیا کرنا. انہوں نے اس کمپرومائز کو توڑا تھا، اس عہد کو انہوں نے خلاف کیا تھا. تو کہا دم کرتے ہیں بھائی لیکن فری نہیں کرتے. پوچھا کیا لوگ ہیں؟ کہا یہی کوئی 40 کو بکریاں لیں گے. سردار نے کہا بلاؤ. محترم اس موقع پر حضرت ابو سعید خدری نے یہی صورت پڑھی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. کیا یقین تھا یار، کیا ایمان تھا ان کا. وہ ایک بار حضور کی زبان رسالت سے سن لیا تھا کہ قرآن شفا ہے. انہوں نے کہا اگر شفا ہے تو حضور کا کلام تو جھوٹا ہو نہیں سکتا. ابو سعید پڑھ یہی کلام،
آپ نے فاتحہ پڑھی، دم کیا، وہ اللہ نے درد نچوڑ لیا، وہ 40 بکریاں ملی. اب صحابہ آپس میں ڈرے، یار کھائیں کہ نہ کھائیں، ہم نے تو یہ دم کا بدلہ لیا ہے. کچھ نے کہا کھاؤ، یہ بدلہ تھوڑا ہے، یہ تو سزا ہے. کچھ نے کہا نہیں یار ڈر لگتا ہے. وہ آخرکار کچھ نے کھایا، کچھ نے نہ کھایا. تو حضور کے دربار میں معاملہ جا پہنچا. رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی بچی ہوئی ہے تو ہمیں بھی دو، قرآن تو ہمارا ہی پڑھا تھا نا. تو مصطفیٰ جان رحمت نے ان کے اس عمل کو بحال کیا. اچھا، اس موقع پر یہ تھا اس سورت کا نام سورۃ الفاتحہ، لیکن اب کہ اس کے نام میں اضافہ ہو گیا، اسے سورہ دم بھی کہا جانے لگ گیا. پھر رسول پاک علیہ السلام نے مہر لگائی، اور مہر لگا کر فرمایا الفاتحہ شفاء لکل داء الا الموت او الا السام. فرمایا کہ فاتحہ پڑھ لیا کرو تو یہ اللہ نے اس میں ہر مرض کے لیے شفا پیدا فرما دی ہے، سوائے موت کے اس میں اللہ نے ہر شے کی شفا پیدا فرما دی ہے. موت کی شفا نہیں ہے، وہ تمہیں مرنا ہی پڑے گا. رک کر کے ایک جملہ محفوظ کر لیجئے. یہ جو ہمارے ہاں ورد وظیفے تسبیح پر کچھ پڑھنے کے لیے چلتا ہے، بھئی یاد رکھنا، اگر یہ وظیفہ حدیث شریف میں آئے اور اگر یہ وظیفہ قرآن حکیم کی کوئی آیت ہو تو یاد رکھنا چاہیے کہ تمام حدیثوں کی رسول اللہ نے تمام مسلمانوں کو اجازت عطا فرمائی ہے. حدیث میں آیا ہوا وظیفہ کوئی سا مسلمان بھی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. وہ تمہارا جملہ ہے گھٹیا، جس کا کوئی ترازو میں وزن نہیں ہے. یہ وظیفہ کہیں الٹا نہ پڑ جائے. یاد رکھنا، ایمان سلامت رکھو، اللہ کا نام کبھی الٹا نہیں پڑا کرتا ہے. اللہ کا نام ہمیشہ سیدھا ہی رہا کرتا ہے، وہ ہمیشہ فیض بار ہی ہوا کرتا ہے. تو اضافہ ہو گیا، اس کا نام پڑ گیا سورۃ الدم. میں نے پہلے کہا کہ بولنا میں نے آہستہ آہستہ ہے آج، تو وقت کہیں اسی عنوان کی لپیٹ میں نہ چلا جائے، ورنہ میں اشارہ کروں نماز کا نام بھی بدلا گیا ہے، میں اشارہ کروں کہ روزے کا نام بھی بدلا گیا ہے، میں اشارہ کروں کہ حج کا نام بھی بدلا گیا ہے، میں اشارہ کروں کہ تلاوت قرآن کا نام بھی بدلا گیا ہے، میں عرض کروں کہ سبحان اللہ کا نام بھی کچھ اور ڈالا گیا ہے، الحمدللہ کا نام بھی کچھ اور ڈالا گیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بھی کچھ اور کہا گیا ہے. بڑی حکمتیں ہیں اس عنوان میں. لیکن آئیے، میں تو آپ کو بتانا چاہتا تھا، ہم نے ہاتھ اٹھائے، تلاش کروں، عرش والے خدایت ہو جائے تو میرے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے. تو اب یہ جو اس نے یہ بولے